عبد القدیر خان کی شخصیت کے بارے میں ان کا تعارف بلکہ ان کی اپنی زبان میں ہی بتایا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ عبد القدیر خان کہتے ہیں کہ میں 27 اپریل 1936 کو دارالاقبال بھوپال کے ایک متوسط مگر مذہبی گھرانے میں پیدا ہوا۔ 5 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ میں نے ابتدائی تعلیم گھر کے قریب ایک اسکول سے حاصل کی اور میٹرک کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا۔ بچپن ہی سے ہاکی، مچھلی کے شکار اور پتنگ بازی کا بے انتہا شوق تھا۔ 15 اگست 1952 کو کھوکھرا پار کے راستے پاکستان میں داخل ہوئے اور وہاں سے بذریعہ ریل کراچی پہنچے۔ ڈی جے سائنس کالج سے 1957 میں BSc کی ڈگری حاصل کی اور 1962 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ روانہ ہو گئے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ روانہ ہونے کے بعد وہاں پہ مغربی برلن کی یونیورسٹی شارلوئن برگ میں 2 سال تک تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں ہالینڈ کی ایک یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ وہاں پر طبعی فلزات میں 70% نمبروں کے ساتھ MSc کرنے کا ریکارڈ قائم کیا جو آج بھی برقرار ہے۔ ڈگری حاصل کرنے کے بعد اسی یونیورسٹی میں ریسرچ اسسٹنٹ کی حیثیت سے کام شروع کر دیا۔ 1959 میں بیلجیم کی ایک یونیورسٹی نے فیلوشپ حاصل ہوئی اور اسی طرح 1972 میں طبعی فلزات میں ڈاکٹر آف انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کر لی۔ اس دوران امریکہ، جرمنی، برطانیہ، ترکی سے پروفیسرشپ کی کئی پیشکش ہوئیں، جبکہ آسٹریلیا کے ایٹمی توانائی کے ادارے سے بھی ایک اہم پیشکش ہوئی۔ اسی دوران ایمسٹرڈیم، ہالینڈ کی ایک مشہور فرم یعنی فزیکل ڈائنامیکل ریسرچ لیبارٹری FDO نے بھی رابطہ قائم کیا۔ FDO کی پیشکش قبول کرتے ہوئے اپریل 1972 میں اہل خانہ کے ساتھ ایمسٹرڈیم مستقل طور پر منتقل ہو گئے۔ بعد ازاں ڈاکٹر عبد القدیر خان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اس ایٹمی پروگرام کو کس طرح سے شروع کیا تو انہوں نے اس کا بیان کچھ یوں کہا کہ FDO میں دسمبر 1975 تک کام کرتے رہے۔ انہی دنوں اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کی اصرار پر مستقل طور پر پاکستان منتقل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ جب پاکستان آئے تو ملک میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی و ترویج کے لیے کوئی بھی مناسب کام نہیں ہو رہا تھا۔ عبد القدیر خان وہ مایہ ناز سائنسدان ہیں جنہوں نے 8 سال کے انتہائی قلیل عرصے میں انتھک محنت اور لگن کے ساتھ ایٹمی پلانٹ نصب کر کے دنیا کے نامور نوبل انعام یافتہ سائنسدانوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ عبد القدیر خان سے جب نیوکلیئر اور میزائل پروگرام کے متعلق گفتگو کی گئی تو انہوں نے اس کی اہمیت اور افادیت بیان کرتے ہوئے کہا کہ نیوکلیئر اور میزائل پروگراموں سے اس خطے میں یعنی بر صغیر پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ دوسری جنگ عظیم کو 50 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن دونوں سپر طاقتوں امریکہ اور روس کے درمیان سخت تناؤ کے باوجود تیسری جنگ عظیم نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک دوسرے کی جوہری صلاحیت نے ان دونوں کو جنگ سے باز رکھا۔ یہی صورتحال اس خطے میں بھی ہے کہ آزادی کے حصول کے بعد 3 پاک بھارت جنگیں ہوئیں، لیکن جب سے دونوں ممالک جوہری صلاحیت کے حامل ہوئے ہیں تب سے کسی جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ ایک سوال کے جواب میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ضرورت کا اندازہ کرتے ہوئے نے بتایا کہ کس حد تک سائنس اور ٹیکنالوجی کی ضرورت جو ہے وہ اہم ہے اور ان علوم میں ترقی یافتہ ممالک کی معیشت اور فنی ترقی میں کیا کردار ادا کیا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے اور کوئی بھی قوم اس میدان میں ترقی کیے بغیر معاشی استحکام حاصل ہی نہیں کر سکتی۔ یورپی ممالک کی ترقی کا راز بھی سائنس کی ترقی ہی میں پوشیدہ ہے۔ آگے انہوں نے بتایا کہ توانائی، صحت، صنعت اور زراعت جیسے اہم شعبوں میں جوہری ٹیکنالوجی سے بہت استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی ملک کی ترقی اور خوشحالی کی بنیاد صنعت اور زراعت پر ہوتی ہے اور ان شعبوں میں ترقی کی بنیاد توانائی میں خود کفالت پر بھی ہے۔ اس لیے یورپی ممالک نے سب سے پہلے توانائی کے شعبے میں خود کفالت حاصل کی۔
آج وہاں چند لمحوں کے لیے بھی بجلی کا تعطل یا کسی بھیانک خوف سے کم نہیں محسوس ہوتا، لیکن ترقی پذیر ممالک میں ایسا نہیں ہے۔ پاکستان کی مثال آج بھی ہمارے سامنے ہے کہ توانائی کے بحران کے باعث ہمیں ہر سال اربوں کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ملک میں سائنس اور ٹیکنالوجی کو فروغ دیا جائے اور بجلی پیدا کرنے والے فرسودہ نظام کی جگہ جوہری ٹیکنالوجی سے استفادہ حاصل کیا جائے۔ عبدالقدیر خان کو ملنے والے اعزازات: ستارہ امتیاز سے نوازا گیا، پاکستانی عوام کی بے پناہ محبت اور بین الاقوامی شہرت یافتہ شخصیت کا اعزاز حاصل ہے۔ پاکستانی سائنسدان عبدالقدیر خان نے پاکستان کو جوہری طاقت بنانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اسی بنیاد پر انہیں پاکستان میں قومی ہیرو کا درجہ حاصل ہے، تاہم مغرب انہیں ایٹمی ڈاس اسمگل کرنے والا خطرناک شخص سمجھتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی شخصیت کا ایک اور بڑا خوبصورت اور بڑا دلچسپ پہلو کیا ہے کہ ان کو اردو ادب سے بھی بہت لگاؤ اور تعلق رہا ہے، یعنی ان کو اندازہ ہے کہ اس چیز کا کہ اردو ادب، وہ کہتے ہیں کہ اردو ادب جو ہے وہ انسان کی شخصیت پہ بہت اثر انداز ہوتا ہے، یعنی کہ ریاست بھوپال میں علم و ادب کا مرکز سمجھی جاتی تھی، چنانچہ شخصیت پر علاقے کا اثر پڑنا ایک فطری بات ہے۔ اسکول جہاں سے انہوں نے میٹرک کیا تھا، وہاں پہ ایک عظیم استاد دانشور ادیب اور شاعر وہاں سے جو ہے وہ تخلیق ہوئے، چنانچہ زمانہ طالب علمی سے ہی ان کو ادبی ذوق و شوق ان کے اندر پیدا ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ اسکول اور گھر میں ہونے والے بیت بازی کے مقابلے بھی اس شوق میں اضافے کا سبب بنے۔ بعد ازاں انہوں نے فرمایا کہ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں وہ بہت زیادہ پر امید نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں وہ کہتے ہیں پاکستان ان کے نظر میں، ان کے خیال میں پاکستان کے قیام میں اللہ تعالیٰ کی نصرت شامل حال تھی، اس لیے ان کا ایمان ہے کہ یہ تا قیامت قائم رہے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی قوم پر فخر ہے، اس میں بہت صلاحیتیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جوہری شعبے کی طرح ہم دوسرے شعبوں میں بھی اس قسم کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، صرف نیک نیتی، سچی لگن اور حب الوطنی کی ضرورت ہے۔ عبدالقدیر خان چونکہ پاکستان کے معمار بھی، محسن بھی اور انتہائی وطن دوست شخصیت، اس لیے وہ اپنے پاکستانی نوجوانوں کے نام یہ پیغام دے رہے ہیں، اور یہ پیغام ہر نوجوان کے لیے ہے، ہر اس پاکستانی نوجوان کے لیے جو اپنے وطن سے انتہائی محبت کرتا ہے۔ عبدالقدیر خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ایک آزاد ملک میں ہم نے آنکھ کھولی، بلکہ رب العزت نے 28 مئی 1998 کے تاریخ ساز دن آزادی کی ضمانت سے بھی سرفراز کر دی۔ یعنی کہ کیا آزادی کی ضمانت سے کیا مراد ہے؟ آج ہم جوہری ٹیکنالوجی کی، یعنی جوہری طاقت ہمارے پاس حاصل ہو چکی ہے۔ تو کیا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اسلاف نے، آپ کے بزرگوں نے آزادی کے حصول کے لیے بڑی سے بڑی قربانیاں دینے سے بھی دریغ نہیں کیا تھا، اور اپنا تن من دھن قربان کر کے اس پاک وطن کو حاصل کیا۔ خدا کا شکر ہے کہ آج ہمارا ملک ناقابل تسخیر بن چکا ہے اور کوئی بھی دشمن ہم پر حملہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن ابھی ہماری جدوجہد ختم نہیں ہوئی۔ نوجوانوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ رات دن محنت کر کے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں تاکہ اس ملک کی صدقِ دل سے خدمت کر سکیں۔ نیک نیت، منزل ایک اور اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں، انشاءاللہ کامیابی قدم چومے گی۔ یعنی کہ قائد اعظم کا اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہی پیغامات جو قائد اعظم کے پیغامات تھے اس پاک سرزمین کے نوجوانوں کے نام، وہی پیغامات ہم کو عبدالقدیر خان صاحب کے بھی مل رہے ہیں، یعنی وہ بھی پاکستان سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں۔ وہ بانی وطن تھے تو یہ معمار وطن ہے، یہ محسن وطن ہے۔ تو ہمیں ان شخصیات سے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو ان شخصیات کے سائے میں اور عکس میں دیکھنا چاہیے، تو یہ ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا کہ کس طرح سے ایک حب الوطن انسان یا ایک حب الوطن شہری پاکستان کے بن سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ عبدالقدیر خان صاحب نے اپنے زندگی کے 2 ناقابل فراموش واقعات سے بھی ہم لوگوں کو مستفید کیا ہے، ہم کو بتایا ہے کہ ان کی زندگی کے دراصل کیا ناقابل فراموش واقعات تھے۔ پہلا
ناقابل فراموش واقعہ کیا ہے کہ جب پاکستان کی سمت انہوں نے سفر کیا 1952 میں، تو وہ جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ کس طرح سے پاکستان جو ہے وہ یہ لوگ آئے ہیں، کہ کس طرح سے ہندوؤں کے مظالم کو برداشت کرتے ہوئے ریل کے راستے یہ لوگ آئے ہیں، اور وہاں پہ کتنے ہی لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ کٹی ہوئی ٹرینیں، خون کے دریا اور یہ تمام سفر کو وہ دیکھتے چلے آئے. تو انہوں نے اسی وقت دل ہی دل میں ان کا یہ فیصلہ تھا کہ میں اب جس سرزمین پر جا رہا ہوں تو وہاں پر میں انتھک محنت کروں گا اور میں اس کا ایک نام روشن کروں گا. اور یقیناً یہ جو سفر تھا جو پاکستان کی جانب انہوں نے کیا، تو اس سفر نے جو ہے وہ ان کی زندگی کو بالکل بدل دیا، اور یہ واقعہ ان کی زندگی کا ناقابل فراموش واقعہ تھا جب وہ پاکستان کی جانب آئے تھے. دوسرا ان کی زندگی کا ناقابل فراموش واقعہ جب پاکستان 28 مئی 1998 میں ناقابل تسخیر بن گیا، اور جوہری جو ہے وہ پاکستان نے اپنے آپ کو ایٹامک پاور بن کر عالم دنیا کے سامنے، عالم انسانیت کے سامنے، عالم اقوام عالم کے سامنے اس نے اپنے آپ کو قرار دیا، اپنے آپ کو مضبوط قرار دیا، اور اس چیز کو تسلیم کرایا ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ ایٹامک پاور رکھتے ہیں. عبدالقدیر خان وہ مایہ ناز سائنسدان ہیں جنہوں نے 8 سال کے انتہائی قلیل عرصے میں اپنی بے انتہا محنت، لگن، جدوجہد کے ساتھ ایٹمی پلانٹ نصب کر کے دنیا کے نامور نوبل انعام یافتہ سائنسدانوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا، صرف اس بات پر کہ لگن اور انتھک محنت ہی انسان کو اس کے محنت کا پھل ادا کرتی ہے. ہم پاکستانیوں کو عبدالقدیر خان کی شخصیت پہ فخر ہونا چاہیے، اور ان کی زندگی کے لائے عمل کو تمام نوجوان نسل کو جیسے کہ انہوں نے پیغام دیا ہے اس طریقہ کار پر، ان کے انداز پر زندگی کو گزارنا چاہیے، اور پاکستان کو، ملک و ملت کو ناقابل تسخیر بنانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. یہی پیغام ہے عبدالقدیر خان کا، جسے ہمیں تمام پاکستان میں پھیلا دینا ہے.